یہ پیدا ہو جائے تو گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا نسخہ یہی ہے. اور یہ اگر یہی نہیں ہوا تو اللہ کے رسول نے حضرت ثوبان کی روایت سنی ہوگی آپ نے, میں اشارہ کر دیتا ہوں, کہا کہ انہوں نے, اللہ کے نبی نے کہا کہ بروز قیامت یاتون من امتی, میرے امت میں کچھ افراد آئیں گے, یاتون بحسنات امثال جبال تہامہ, تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے, فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ حَبَاءً مَنْثُورًا, اللہ تعالیٰ انہیں گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا. رسول اکرم سے صحابہ نے پوچھا, اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں, بتا دیجئے. تہامہ پہاڑ کے برابر لا کر کے نیکیاں رکھنے والے اللہ گرد و غبار بنا کر کے انہیں اڑا دے گا, خاکستر کر دے گا, ان کا وجود, ان کی حیثیت ختم کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں, صفہم لنا وجلہم لنا, اللہ کے نبی ان کے اوصاف بتا دیجئے, اللہ کے نبی ان کی وضاحت فرما دیجئے. کہا ما اخوانکم, تمہارے بھائی ہیں وہ لوگ, جیسے تم کھاتے ہو کھائیں گے, جیسے تم پیتے ہو پیئیں گے, جیسے تم سوتے ہو سوئیں گے, لیکن اذا خلو بمحارم اللہ فانتہکوہا, لوگوں سے تو بچیں گے, لیکن جب تنہائی میں خلوت میں جائیں گے تو اللہ کا ڈر, اللہ کی مراقبت کا تصور ان کی زندگی میں نہیں ہوگا, اور خلوتوں میں وہ اللہ کے محارم اور اللہ کی شریعت کا استہزاء اور اس کا مذاق اڑائیں گے, اللہ کے محارم کی پامالی کریں گے, اللہ کے دین سے اور اللہ کی شریعت سے بغاوت کا راستہ اختیار کریں گے. یعنی تنہائیوں میں گناہ اور معصیت کا کام ان کی زندگیوں میں پایا جائے گا. اللہ ان کے تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں خاکستر کر دے گا. میرے بھائیوں, اگر یہ تصور پیدا ہو جائے تو ہم دنیا میں بڑے بڑے گناہ سے, آپ دیکھو جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 7 لوگوں کو میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماؤں گا, ان میں سے آپ غور کرو گے تو اکثریت ان کو آپ دیکھو گے تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کی مراقبت کے ساتھ جینے والے ہیں. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, تنہائی میں اللہ کو یاد کر لیتا, آنکھوں سے آنسو آ جاتے, اس نے اپنے رب کو پہچان لیا, اللہ کی مراقبت کا اتنا پختہ شعور اس کی زندگی کیا. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ, صاحب حسن و جمال, صاحب ثروت, صاحب حیثیت, صاحب منصب خاتون اسے دعوت گناہ دیتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں تنہائی میں اللہ کا خوف, خلوت میں اللہ کا خوف, اللہ کی مراقبت کا تصور موجودہ طور پر, بنیادی طور پر مضبوط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا میرے یہ بندے میرے خاص فضائل اور میرے خاص درجات کے مستحق لوگ ہیں. اور یہ آ جائے تو انسان, حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی نے جب دعوت گناہ دیا, مجبور تھے, قید و بند میں تھے, غلامی میں تھے, جوان تھے, ساری چیزیں جو ایک انسان کو کسی بڑے گناہ پر آمادہ کر دے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں وہ پایا جاتا تھا. لیکن کریم ابن الکریم کہا کہ یہ سلسلے نسب جو اس اللہ کے بندے کو اللہ تعالیٰ نے مکرم بنا دیا, کہا انہوں نے کیا کہا, معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون. اس خاتون کو جواب دے دیا انہوں نے کہ میرا رب میرے لیے اصل ہے, اس کی خوشنودی میرے لیے اصل ہے. یوسف علیہ السلام نے اس سارے اسباب کے, زناکاری اور بدکاری کے اسباب اور وسائل کے مہیا ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. وہ 3 لوگ جو غار میں تھے, تینوں کی دعاؤں سے وہ غار کے منہ سے چٹان ہٹا. اس میں سے ایک آدمی وہ بھی تھا, اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ اللہ میرے ایک چچا کی بیٹی تھی, مجھے اس سے بے انتہا پیار تھا, محبت تھی, عشق تھا, حد درجہ اسے جیسے کسی مرد کو عورت سے, بیوی سے ہوتی, بے نہیں میری چچا کی بیٹی سے مجھے محبت و پیار تھا. اللہ ایک دن حالات ایسے آئے کہ وہ مجبور ہو گئی, قحط سالی آئی, میں نے اس کو 120 درہم اس شرط پر دیے کہ وہ آئے اور تنہائی میں میرے ساتھ میرے جذبات اور خواہشات کی تکمیل کرے. مجبوری میں اس نے, شہر میں آگ جو لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں, پیٹ کی
کی آگ میں ایمان بھی جل جاتا ہے۔ مجبوری میں اس خاتون نے حامی بھر لی، اور جب آئی اس مرد کے پاس تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور اس مہر کو جو صحیح اور اصل حق ہے، ہاں اس کی پاکیزگی کا تو استعمال حق کے ساتھ کر، اور اللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ وہ کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس غار کے اندر پلسے ہوئے کہ اللہ میں نے اس بچی کی بات پر صرف تیرے ڈر سے اور تیری مراقبت کے احساس سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے اس کو ہم اس سے دور ہو گئے، اور جو پیسہ دیا تھا ہم نے واپس بھی نہیں لیا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل ہم نے تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر کیا تھا تو اس غار کے منہ سے اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ نے اس کی دعا کو سن لیا، مصیبت ٹل گئی۔ کس بنیاد پر؟ تنہائی میں اس گناہ کے سارے اسباب کے مہیا ہونے کے باوجود اس بندے نے اللہ کے خوف اور اللہ کی مراقبت کے ڈر سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس غار کے منہ سے اس کی دعا کی قبولیت کا، اس کی نیکی اس کا ذریعہ بن گیا۔ عمر ابن عبدالعزیز کہاں سے پیدا ہوئے؟ کتنے عظیم، جن کو کہا گیا کہ 5واں خلیفہ راشد اگر کہا جائے تو نا انصافی نہیں ہوگی تاریخ کے اندر، کہا وہ وہی تھے۔ کس کے پیٹ سے؟ عمر ابن خطاب گشت کر رہے تھے، دیکھا ایک بچی ہے اپنے ماں سے جھگڑ رہی ہے کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ عمر نے عاصم اپنے بیٹے سے کہا جاؤ بیٹے دیکھو ایک لڑکی ہے، میں جوان ہوتا شادی کر لیتا، تم کر لو۔ اسی عاصم سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جو عبداللہ عمر کے بیٹے، ان سے اس کا نکاح ہوا اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ کیا تھا؟ ماں کو کیا جواب دیا تھا اس نے؟ جواب یہ دیا کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے امی جان، میں مان سکتی ہوں، لیکن عمر کے علاوہ عمر کا رب جو آسمانوں پر محیط ہے، میں اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی، اپنے اس گناہ کو نہیں بچا سکتی۔ یہ تصور آنا چاہیے، زندگی کے ہر گناہ سے ہم بچ جائیں گے میرے بھائیو۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن دینار کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب جا رہے تھے، بکری کا ایک چرواہا ملا، امتحان لینے کے لیے پہنچے کہ ایک بکری بیچ دے اور مالک سے کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا۔ بے نشاتم من هذه الغنم کا نہیں ہو سکتا، مالک سے دھوکہ دے دینا۔ کائن اللہ امیر المومنین، میں اگر اپنے مالک کو مطمئن کر لے گیا، سیٹسفائیڈ کر لے گیا کہ بھیڑیا آیا کھا گیا، لیکن اس جھوٹ سے میں اپنے رب سے کیسے بچ پاؤں گا؟ حضرت امیر المومنین نے اس کو خریدا، غلام کو، اور کہا تقد کا هذه الکلمہ، جو تو نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے اللہ سے کیسے بچوں گا، اس کلمے نے تجھے اس دنیا کے اندر آزادی کا پروانہ دیا غلامی سے۔ ارجو ان توثق هذه فی الاخرہ، مجھے اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بھی تجھے اس ایمان اور عقیدے اور یقین اور تصور اور فکر کی بنیاد پر نجات دے دے گا۔ میرے بھائیو، یہی سوچ ہمیں رمضان بنانے کے لیے آیا تھا، یہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، اللہ کی مراقبت، اور اپنے بچوں کے اندر بھی۔ لقمان کا وہ قصہ پڑھو، میں ذکر نہیں کروں گا، اپنے بیٹے کو یہ بھی نصیحت کرتے تھے، بیٹے کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو یہ خود اپنی ذات کی ہم تربیت کریں، اور اپنی نسلوں کی بھی، بچوں اور بیٹیوں کی بھی، ان بنیادوں پر یہی نسخہ کیمیا ہے ہماری زندگی میں، اسلامی طرز زندگی کے اعتدال کو قائم رہنے اور گناہوں سے بچنے کا، کہ اللہ کی مراقبت، اللہ کے دیکھنے، اللہ کے جاننے، اللہ کے علم، اللہ کی رویت کا تصور مضبوط اور پختہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی رمضان کی چھوٹی بڑی تمام عبادتوں کو اللہ قبول فرما لے، ہم سب کے لیے گناہوں کی مغفرت اور رفع درجات کا سبب بنا دے۔ اللہ رب العالمین رمضان کے پیغام کو ہم سب کو حاصل کرنے اور اپنے دلوں میں پیدا کرنے، خاص طور پر اپنے تقوی، اپنی مراقبت، اپنی نگرانی کے تصور احساس کے ساتھ جینے اور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں اللہ تعالیٰ تو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ یا اللہ خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، موت آئے تو ایمان پر آئے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔